السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو عائشہ آیت کینیڈا ولاگز۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنا خیال رکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں کہ کینیڈا میں ایک سنگل مدر کے طور پر میں اپنے مہینے کے اخراجات کیسے مینیج کرتی ہوں۔ یہاں لائف آسان نہیں ہوتی، لیکن بجٹ بنا کے چلنا پڑتا ہے، چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ دن بدن آپ کو پتہ ہی ہے، انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے، پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں۔ کینیڈا میں ویسے تو لائف بہت اچھی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک سنگل مدر ہونے کے ناطے میں یہاں پہ اکیلی رہ رہی ہوں، لیکن کوئی سیفٹی سیکیورٹی اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہاں کے جو اخراجات ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کی لائف کو مینٹین کر کے رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ بچت کر سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو مینیج ہی کرنی پڑتی ہیں۔ یو ہیو نو چوائس فار دیٹ۔ سو آج کی ویڈیو میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں، انہی اخراجات کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ایز اے سنگل مدر میرا کیا مہینے کا خرچہ ہے، میں کیسے یہ چیزیں ساری مینیج کرتی ہوں۔ تو اگر آپ لوگ نئے آ رہے ہیں کینیڈا میں، یا آلریڈی نئے آ چکے ہیں، یا آلریڈی رہ رہے ہیں یہاں پہ اور کسی دوسرے سٹی میں، کسی دوسری جگہ پہ موو ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوئے گی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک سنگل مدر ہوں اور سب کچھ خود ہی اکیلے مینیج کرنا پڑتا ہے، کوئی دوسری انکم بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے نا، ہر چیز کے لیے بجٹ بنانا اور مینیج کرنا چیزوں کو کہ کیا چیز زیادہ ضروری ہے کیا چیز نہیں ہے، وہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی ان کینیڈا۔ یہاں پہ سب سے بڑا جو خرچہ ہے نا ہمارا، وہ ہے رینٹ کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں بھی رہ رہے ہیں تو بھی مارگیج از دا بگیسٹ ایکسپینس، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی یہاں پہ ایسا انسان نہیں ہے جو فلی پیڈ آف، لائک بہت ہی کم لوگ ہوں گے، میں کہہ سکتی ہوں 5% لوگ ہوں گے جو فلی پیڈ آف گھر لیتے ہوں گے، ادروائز 95% لوگ یہاں پہ مارگیج پہ ہی گھر لیتے ہیں۔ رینٹ اور مارگیج میں سب سے جو ایک مین ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ مارگیج سے آپ کی ایکوٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، رینٹ آپ کا کائنڈ آف جسٹ گوئنگ ان ڈرین، ٹھیک ہے۔ لیکن اف یو ہیو نو چوائس دین یو ہیو نو چوائس، یو ہیو ٹو لیو آن دا رینٹ۔ کیونکہ ہر انسان آبویسلی اتنا پریویلیج نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنی ڈاؤن پیمنٹ ہو کہ وہ آتے ساتھ ہی کینیڈا میں گھر لے لے، یا چلو آپ عرصے سے بھی رہ رہے ہیں تو بھی ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے گھر لینا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ اپنی پرسنل ریزنز کی وجہ سے بھی گھر نہیں لیتے ہیں۔ سو میرا بھی، جیسے میں نے کہا، سب سے مین خرچہ میرا رینٹ کا ہی ہے۔ The rent I am paying for my 2-bedroom apartment is around $2,400 plus I pay parking جو $120 پارکنگ ہے، انڈور پارکنگ۔ ابھی پتہ نہیں میرا جب رینٹ 1 سال کمپلیٹ ہونا ہے، کیونکہ ابھی یہاں پہ ریسنٹلی ہماری مینجمنٹ چینج ہوئی ہے، سو آئی ڈونٹ نو وہ سال کے بعد رینٹ بھی بڑھے گا، پرائس پارکنگ بھی بڑھے گی، آئی گیس، I don't know, but by law they can only increase up to 2.5%, but دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں وہ۔ سو وہ میرا ایک مین چنک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرا نیکسٹ جو مین خرچہ ہے دیٹ از مائی کار اینڈ مائی کار انشورنس۔ سو گاڑی کا میرا جو خرچہ ہے وہ، میری گاڑی چونکہ فائنینس پہ ہے، سو میں گاڑی کا بھی تقریباً میرا $700 کا فائنینس کا خرچہ ہے منتھلی، پلس میرا جو ہے نا انشورنس جاتی ہے تقریباً گھر کی اور گاڑی کی ملا کے $450 میری انشورنس ہے، سو وہ بھی ایک خرچہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ فون کا خرچہ ہو گیا، انٹرنیٹ ہے، الیکٹریسٹی بل ہے، باقی واٹر اینڈ ہیٹنگ جو ہے وہ ہماری انکلوڈیڈ ہوتی ہے اپارٹمنٹ میں، لیکن الیکٹریسٹی آپ کو پے کرنی پڑتی ہے۔ الیکٹریسٹی بڑھ جاتی ہے گرمیوں میں چونکہ آپ اے سی لگاتے ہیں، لیکن سردیوں میں چونکہ وہ ہیٹنگ پہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہیٹنگ کا جو خرچہ ہے وہ جو ہے نا وہ بلڈنگ والے پے کرتے ہیں۔ سو خیر جی، یہ تو ہو گئے موٹے موٹے خرچے وداؤٹ گروسری، وداؤٹ اینی تھنگ ایلس۔ سو ابھی تک آپ اندازہ لگا ہی چکے ہوں گے کہ آلموسٹ منتھلی جو ہے میرا 4,000 تو تقریباً یہ خرچہ بن ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، ود مائی رینٹ، ود مائی کار انشورنس اینڈ فون بلز اینڈ ایوری تھنگ۔ سو یہ ساری چیزیں ملا کے تقریباً 4,000 تو یہ خرچہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اوبیسلی آپ کا گروسری ہو گئی، آپ کا باہر کا آنا جانا، آپ کی گاڑی میں گیس جو ڈلتی ہے آج کل آپ کو پتہ ہی ہے، چونکہ جب سے یہ وار لگی ہوئی ہے، اللہ معافی دے، اللہ جو ہے نا سب چیزوں میں آسانی کریں،
لیکن جب سے وار لگی ہوئی ہے تب سے اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں. یہاں پہ گیس پچھلے ہفتے میں نے ڈلوائی تھی. ابھی تو لٹرلی ٹو بی آنیسٹ میں نے ڈلوائی بھی نہیں ہے، لیکن پچھلے ہفتے میں یہاں پہ گیس ڈلوائی تھی. سو گیس کا خرچہ تھا تقریباً $1.20 $1.19 25 سینٹس میکسیمم ہوتے تھے. ابھی آج کل جو ریٹس چل رہے ہیں دیٹ از $1.50. سو اتنا ڈفرینس آ گیا، لائک 25 سینٹس کا ڈفرینس آ گیا جسٹ ود ان فیو ڈیز، ود ان 4 to 5 days آف دس وار گوئنگ آن. پتہ نہیں ابھی یہ آگے اور کتنا بڑھے گا. کچھ لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ دس ول گو اپ ٹو $2 $2.50. یو نیور نو، بٹ اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں جی، کیونکہ یہ صرف گیس کی پرائسز نہیں بڑھیں گی، اس میں پھر گروسری جو ہماری $100 میں ہوتی تھی وہ اب $200 میں جا کے ہوگی. گروسری کی پرائسز بھی بڑھیں گی کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو کے آتی ہے. کچھ بھی چیز یہاں پہ گرو تو ہوتی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے باہر سے ٹرانسپورٹ ہو کے آتی ہے، چاہے وہ جہازوں پہ آئے، چاہے وہ ٹرکس میں آئے، چاہے وہ بائی روڈ آئے، چاہے وہ بائی ایئر آئے، چاہے بائی شپ آئے. سو ہر چیز کا چکر جو ہے وہ فیول سے ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے. سو اوبیسلی ہر چیز کی پرائسز انفلیٹ کریں گی. آپ لوگوں نے دیکھا یہ 2-3 دن سے میں نے ویڈیو بھی نہیں ڈالی ہے، کیونکہ میں لٹرلی 2-3 دن سے تو میں تقریباً سمجھ لیں کائنڈ آف فلی ڈپریشن میں جا چکی ہوں. میرا نہ کسی سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، میں نے اپنے فون بھی بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. میں نہ کسی کے گھر جانے کو دل کر رہا ہے مجھے، نہ کسی سے ملنے کو دل کر رہا ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو ویئر دا لائف از ٹیکنگ اس، واٹس گوئنگ آن ان دا لائف، واٹ ول ہیپن. بٹ وہی بات ہے، ہر چیز اللہ پہ چھوڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. اب آیت ماشاء اللہ اگلے مہینے 6 سال کی ہونے والی ہے. سو اس کا جو مجھے ایز اے چائلڈ بینیفٹ مل رہا ہے اس میں بھی کمی ہو جائے گی، کیونکہ 6 سال کی عمر کے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ 6 سال سے اوپر جو بچے ہوتے ہیں ان کے چائلڈ بینیفٹ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. سو دیکھنے والوں کو تو لگتا ہے جی سنگل مدر ہے، کینیڈا میں رہ رہی ہے تو پتہ نہیں پیسوں میں کھیل رہی ہوئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہی خیالات شاید اس کے فادر کے بھی ہیں، کیونکہ جب ایک انسان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنی بچی کا خرچہ دینا ہے تو پھر ایسے انسان سے پیسہ لینے کی ضرورت بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ احسان لینے والی بات ہے اور وہ میں کبھی ہونے نہیں دوں گی. میں اپنی بیٹی کو لوگوں کی اترن پہنا کے خوش ہوں بجائے اس کے کہ میں اس کے پیسوں پہ اس کو پالوں. ٹھیک ہے، جہاں تک اس نے کیا تھا اس کا شکریہ، لیکن اس کے بعد اب تو کافی عرصہ ہو گیا کہ اس نے دینے ہی چھوڑ دیے ہیں. اور کورٹ میں جا کے میں نے اس سے کیا ہی لے لینا ہے. مجھے نہ جانے، میں کورٹ میں جانا ان لوگوں کی کورٹ میں جانے سے بہتر ہے میں نے جس کورٹ میں اپنے فیصلے چھوڑے ہوئے ہیں نا وہاں سے انصاف ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا حساب دیں گے. مجھے اپنا آلریڈی ذہنی سکون جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ برباد نہیں کرنا کہ میں جاب سے روز روز چھٹی لے کے میں کورٹ کے چکر نہیں لگا سکتی. سو اسی لیے میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کریں گے، اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کریں گے اور وہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میری دعا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کو اس جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوتی ہے. یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں جب اس گھر میں موو ہوئی تھی نا تو مجھے تھا کہ پتہ نہیں میں کیسے مینج کروں گی اپنی پے کے ساتھ ہی سارے خرچے بھی میں نے آپ کو گنوا بھی دیے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی لگژری خرچے میرے ہوتے نہیں ہیں. آپ لوگوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میں کوئی شاپنگیں اتنی نہیں کرتی ہوں، نہ اپنی کرتی ہوں نہ اس کی کرتی ہوں. اس کے اتنے کپڑے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تھینکس ٹو سم آف مائی فرینڈس، جو فیملی فرینڈس ہیں، جنہوں نے مجھے کوئی اس چیز میں بتانے میں بھی یار محسوس نہیں ہوتی کہ بچوں کے کپڑے خراب نہیں ہوتے. اور جنہوں نے دیے ہیں انہوں نے بہت جو اچھی کنڈیشن والے کپڑے ہیں نا وہی دیے ہوئے ہیں. اس کے بچپن میں نے کپڑے بہت بائے کیے ہیں، لیکن اب میں نے اس کے کپڑے 2 سال 2.5 سال بلکہ 3 سال ہو گئے ہیں اس کے کپڑے میں اب اس لیول پہ جا کے بائے نہیں کرتی ہوں. اور الحمدللہ جو ہے نا یہ کبھی مجھے اس چیز پہ تنگ بھی نہیں کرتی ہے کہ مجھے کسی کے تم کپڑے پہنا رہی ہو یا میں کیوں پہنوں یا مجھے نیا لے کے دو. اس نے کبھی الحمدللہ اس نے مجھے کبھی ان چیزوں پہ تنگ نہیں کیا ہے.
باقی جو لوگ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں اور جو مجھ سے ریسنٹلی رابطے میں تھے، اگر میں کسی کا فون نہ اٹھاؤں یا کسی سے بات نہ کروں تو پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، کیونکہ دیز ڈیز آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن، واٹس ہیپننگ ود می، بٹ آئی ایم ناٹ ان اے اسٹیٹ ٹو فیس اینی بڈی. ٹھیک ہے، کام کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جاب کرنی پڑے گی کیونکہ وہ ایک ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ایک بچی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، وہ میں نے نبھانی ہے. میں اپنی بیٹی کے ساتھ باہر بھی جاؤں گی، میں اس کی گروسری بھی کروں گی، اوبیسلی اپنے جو ڈیلی روٹین کے کام ہیں وہ سارے کروں گی. لیکن فی الحال میرا نہ کسی سے فون پہ بات کرنے کو اور نہ کسی سے ملنے کو. جسٹ کٹ آف، دیٹس آل آئی وانٹ ٹو سے، کہ آئی لٹرلی وانٹ ٹو کٹ آف فار سم ٹائم. آئی وانٹ ٹو گیو ٹائم ٹو مائی سیلف. بس آپ لوگ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس فیز سے جلدی نکالیں. سنگل مدر ہونا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چیز جو ہے نا انسان کو خود مینیج کرنی پڑتی ہے، اور بچوں کی وجہ سے انسان کو ہمت بھی کرنی پڑتی ہے، اور ہر مشکل کا آپ سامنا بھی کرتے ہو، کیونکہ وہی بچے، وہی جو ہے نا آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی ہمت ہوتی ہے. اور محنت بھی انسان اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے. بچوں کے جو بھی میں نے آپ کو سارے اپنے خرچے بتائے ہیں، اس میں بچوں کے اخراجات بھی جو ہے نا وہ بہت اہم ہوتے ہیں، اسپیشلی جب اسکول کی چیزیں، اسکول کے کپڑے تو چلو اگر میں نہیں بھی اس کے لے رہی ہوں، لیکن جوتے مجھے اس کے لینے پڑتے ہیں. وہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں پاکستان جاؤں تو میں اس کے وہاں سے جوتے لے آؤں جو ریگولر پہننے والے. یہاں پہ ایک اس کا سنو شوز ہے جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس نے ہر روز وہی سنو شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سارا پورا سیزن اس نے انہی سنو شوز میں گزار دیا. اور یہ بیچاری کمپلین بھی نہیں مجھے کرتی کہ ماما مجھے نئی چیز لے کے دو، یا مجھے اب پتہ ہے کہ یہ اس کو ہلکے سے ٹائٹ ہو رہے ہیں، لیکن اب وہی بات ہے کہ 2-4 ہفتوں کی بات ہے، اس کے بعد سنو شوز کی ضرورت بھی نہیں رہنی. اور اس کے دوسرے شوز میں آلریڈی اس کے لاسٹ ایئر جب میں یو کے گئی تھی وہاں سے لے کے آئی تھی. وہ اس کے یو کے نہیں، میں یو ایس اے سے پرائم مارک سے لے کے آئی تھی اس کے. وہ اس کے پڑے ہوئے ہیں ابھی گرمیوں میں، یہ آپ کو نظر آئے گی انہی میں، وہ پہنا کرے گی. الحمدللہ سے مجھے اس طرح تنگ نہیں کیا کبھی کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے یا وہ چیز چاہیے یا یہ چاہیے ہی چاہیے، اس کے علاوہ میں نہیں پہنوں گی، یا مجھے لے کے دو اور نہیں لے کے دو، اس طرح نہیں کرتی ہے یہ. ایون جو سنو جیکٹ بھی یہ پہن رہی ہے وہ بھی کسی کی ہے، وہ بھی یہ کسی کی پہنی ہوئی یوز کر رہی ہے. وقت ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، چاہے جس طرح سے صحیح، چاہے جس حالات میں. کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح سے میں اپنی بیٹی کو پالوں گی، لیکن وہی بات ہے کہ آج میں نے ہر چیز کھول کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے. پتہ نہیں میری کتنی زندگی ہے نہیں ہے، بٹ ایٹ لیسٹ میں اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں کہ اس کو آئیڈیا تو اس کی ماں کن سچویشن سے گزر کے اس کو پال رہی تھی. باقی دل دکھتا ہے وہی جب بچہ آپ سے کوئی کسی چھوٹی سی چیز کی بھی خواہش کر رہا ہو اور آپ اس کی وہ خواہش پوری نہ کر پا رہے ہو نا، تو دل دکھتا ہے. لیکن کیا کرے، ایسے ہی ہے زندگی، ایسے ہی چلتی ہے اور ایسے ہی چلانی پڑتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوشش کروں گی کہ میں اب ریگولر ہو جاؤں واپس، بیکاز کافی بریک لے لی ہے، اور ریگولر ان مائی ولاگس بٹ کٹ آف فرام ایوری بڈی. That's what I will do now, because I don't know, I need some time for myself. I need some time for my own self. کہتے ہیں نا کبھی کبھی اپنا کتھارسس بھی بہت ضروری ہوتا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. چلے جی، آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا. یہ ہے جی ایک سنگل مدر کی ریئل لائف، کہ کینیڈا میں ایک سنگل مدر کے طور پر جو ہے نا میں اپنے اخراجات کیسے مینیج کر رہی ہوں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. چلیں جی، ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہیں. میری تو کل کائنات یہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس ٹائم پہ. باقی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں. کیپ سپورٹنگ اس، اینڈ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کچھ نہ بھی کر سکے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.
چلے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر. اور جو یہ سارے حالات سن کے خوش ہو رہے ہیں، آپ لوگ خوش ہوئیے. آپ لوگوں کے ساتھ انصاف میرا اللہ کرے گا. تھینک یو فار روننگ مائی لائف.